ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: بسم الله الرحمن الرحيم: وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وقال الله تبارك وتعالى في سورة الحشر: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال الله تبارك وتعالى في سورة الزلزلة: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، بزرگی اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد نیکی کی راہ بھی بتائی، بدی کی راہ سے بھی ہمیں اجتناب کرنے کی وصیت فرمائی۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ پھر درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے رسول، آخری رسول محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی سنت پر ہم نازاں ہیں، جن کی سنت کو ہم اپنے لیے نسب نامہ شمار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر دائم قائم فرما۔ اے اللہ، جب روز قیامت ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر سے سیراب فرما، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین جمعہ، عمائدین شہر، نوجوان بچوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں اور پیاری بچیوں، میں نے آپ کے سامنے 3 قسم کی آیتیں پڑھی ہیں مختلف 3 صورتوں سے۔ سب سے پہلی آیت سورۃ الانعام کی آیت نمبر 120 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو گناہوں کو، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، خفیہ گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ یقیناً جو گناہ کماتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا بدلہ ضرور دیکھیں گے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18، مشہور آیت ہے، بارہا سنی آپ نے، اللہ رب العزت نے ہم مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر آدمی یہ غور کرے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ کیا تیاری کی ہے آپ نے؟ کیا تیاری کی ہے میں نے؟ جمعہ بعد موت آئے تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، دوبارہ اللہ نے کہا اللہ سے ڈرو۔ اے اللہ تو ہمیں متقی بنا، اور اللہ رب العزت تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اپنے خالق حقیقی کو بھلا دیا، بھول گئے وہ اللہ کو، اور اللہ نے انہیں اپنے آپ میں غافل کر دیا۔ اور یہ لوگ بدکار ہیں، فاجر ہیں، فاسق ہیں، ایسے لوگ جو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تیسری آیت میں سورۃ الزلزال کی اللہ رب العزت نے آخری آیت میں فرمایا جو بھی انسان ذرا برابر بھی برا کرے گا وہ اپنی برائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا۔ ڈر نہیں لگتا اس آیت سے؟ جو برائیاں ہماری ہوں گی وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوں گی۔ 2 معنی ہیں، ایک یہ کہ آپ کی برائی آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے آ جائے گی، جو بوؤ گے وہ پاؤ گے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، کل قیامت کے دن انسان اپنی نیکیوں کو اپنے سامنے دیکھے گا۔ اللہ اکبر، کتنی خوشی کا مقام ہوگا، اپنی نیکیاں اپنے سامنے دیکھے گا۔ وما عملت من سوء، اور اپنی برائیاں بھی اپنے سامنے دیکھے گا، لیکن برائی کو دیکھتے ہوئے تمنا کرے گا تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا۔ ہر نفس چاہے گا کہ اس کی اور اس کی برائیوں کے درمیان ایک لمبی مسافت ہو، کہ وہ اپنی برائیوں کو دیکھنا نہیں چاہے گا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اسی سے ڈراتا ہے۔ الغرض، نیکی اور برائی انسان کی زندگی کا ایک لازمی جز ہے۔ انسان نیکی بھی کرتا ہے، برائی بھی کرتا ہے۔ بہتر انسان، بہتر مومن وہ ہے جو برائی کے بعد اچھائیاں کرے، برائی کے بعد توبہ کرے۔ جب برائی کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں اور نیکیوں کے ذریعے اس کے درجات بلند کرتے ہیں۔ برا انسان وہ ہے
جو برائی کے بعد برائی کرتا ہے اور برائی پر پشیمان نہیں ہوتا، شرمندگی کا اسے احساس تک نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہم بھی برائیوں کے ڈاکو ہو گئے۔ سنا آپ نے؟ ہم برائیوں کے ڈاکو ہو گئے۔ برائی کرنے والا جب چھوٹا بچہ برائی شروع کرتا ہے، یا اس کی پہلی مرتبہ جب وہ چوری کرتا ہے یا غلط کام کرتا ہے، 400 اپنی نظر دوڑاتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ بچوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑی سی خلش ہوتی ہے، ڈر سا ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ لیکن وہی انسان جب بچپن سے بڑا ہو جاتا ہے تو برائی کرتے ہوئے اسے شرم نہیں آتی، شرم نہیں آتی۔ دن دھاڑے چوری کرتا ہے، سب کے سامنے غلط کرتا ہے۔ چھوٹی مثال دیتا ہوں میں۔ پہلے آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی نوجوان لڑکا بیڑی یا سگریٹ پی لیتا تو معیوب نہیں سمجھتے آپ؟ معیوب سمجھتے تھے؟ نہیں سمجھتے تھے؟ 2-3 باتیں اسے سنا بھی دیتے اور اس کے سرپرست سے کہتے کہ آپ کا بچہ غلط روش پر چل رہا ہے، آپ ذرا نظر رکھیں۔ تو آپ کا پڑوسی آپ سے کہتا بہت شکریہ آپ کا، میں اس کی خبر لیتا ہوں اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب اگر آپ بچے سے یا نوجوان سے کہہ دیں کہ بیٹا سگریٹ پینا تمہاری صحت کے لیے خراب ہے، اس سگریٹ کی پیکٹ پر ہی دیکھ لو کہ کیا لکھا ہے، تو بچہ جواب دیتا ہے جی انکل آپ سے زیادہ ہم نے پڑھا ہے اور ہم روزانہ اس کو دیکھتے ہیں، آپ کے بتانے کی خبر نہیں، آپ اپنے گھر کی خبر لیجیے۔ تو بچے گناہوں کے ڈاکو ہو گئے ہیں، سب کے سامنے کریں گے اور شرم نام کی کوئی چیز نہیں آئے گی۔ شریعت اسلامیہ نے گناہ کا ڈیفینیشن دیا ہے۔ الاثم لفظ، اس کو گناہ کو کہتے ہیں۔ الاثم لفظ عربی زبان میں گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں 48 مرتبہ اس لفظ کو ذکر کیا گیا ہے، 48 ٹائمز۔ مختلف معنی ہیں، کہیں حرام کا معنی ہے، کہیں گناہ کا معنی ہے، کہیں شراب کا معنی ہے، کہیں کفر کے معنی میں لیا گیا ہے، کہیں حرج نہیں کے معنی میں لیا گیا۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2553، کہ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ نیکی کے بارے میں مجھے بتائیے، گناہ کے بارے میں بھی مجھے بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی ایک لفظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا ڈیفینیشن ہے۔ والاثم گناہ ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ یہ ہے کہ جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم ڈرو کہ کہیں لوگ نہ دیکھ لیں مجھے گناہ کرتے ہوئے، یہ گناہ ہے۔ اللہ المستعان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کے بارے میں ہمیں واضح طور پر بتا دیا۔ انسان گناہ کرتا کیوں ہے؟ انسان گناہ کرتا کیوں ہے؟ کئی اسباب ہیں۔ سب سے پہلا سبب جو ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں، سب سے پہلا سبب انسان گناہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ کے ڈر سے بے خوف ہو گیا ہے، اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گیا ہے۔ انسان کے اندر سب سے، اس زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر سب سے نامراد انسان وہ ہے جو اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا افامنوا مکر اللہ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کیا وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہیں؟ یقیناً اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہونے والے ناکام لوگ ہیں، گھاٹا اٹھانے والے لوگ ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ انسان اللہ کا ڈر اپنے دل سے نکال دیتا ہے تو گناہ کرتا ہے۔ اگر دل میں اللہ کا ڈر ہو تو گناہوں سے کوسوں دور جائے یا گناہ سے ہٹ جائے، اگر انجانے میں گناہ بھی ہو جائے تو فوراً توبہ کرے،
توبہ کرے. آپ نے نہیں سنا غامدیہ عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کیا کہا؟ طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کیجئے. یہ وہ ڈر تھا، یہ خشیت الہی تھا جو اس کے دل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز کیا. تو عورت کہتی ہے کہ آپ مجھے اسی طرح لوٹانا چاہتے ہیں جیسے آپ نے فلاں کو لوٹا دیا تھا، میں اس بدکاری کی وجہ سے حمل سے ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، جب تک یہ حمل بچہ نکل نہ آئے، بچہ پیدا ہو جائے تب تم آنا. بچہ پیدا ہو گیا تو پھر اٹھا کر لے آئی. یا اللہ، یہ خشیت الہی ہے. ماں اپنے شیرخوار بچے کو گود میں رکھ کر کے بھی اللہ کی سزا لینے کے لیے تیار ہے اور آئی ہے، چلیے آئی ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ جب بچہ روٹی کھانے والا ہو جائے. وہ گئی اور جب بچہ روٹی کھانے لگا تب فوراً آئی. کہا اللہ کے رسول اب مت ڈالیے، یہ بچہ ہے اور روٹی بھی کھا رہا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اٹھا کر کسی انصاری کے حوالے کر دیا. کہا کہ اس کے کپڑے باندھ دو اور اسے سنسار کر دو. یہ اسلامی سزائیں، دنیا کی سزائیں شاید آخرت کی سزاؤں سے آپ کو بچا دے. الغرض اس عورت کو پتھر سے مارا جانے لگا تو ایک پتھر سے خون کے کچھ چھینٹے اڑے اور ایک صحابی پر آ کر گر گئے. تو انہوں نے کہا اللہ رسوا کرے، یا ایسا جملہ کہہ دیا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس عورت کا خشیت الہی اور توبہ میں صداقت کتنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ 70 مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَكَفَتْ. اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر مدینے کے 70 لوگوں میں بانٹی جائے تو توبہ ان سب کے لیے کافی ہو جائے گی. یہ خشیت الہی ہے. گناہ کرنے کے بعد اللہ کے عذاب کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آئے. یہ دنیا کی رسوائی ہیچ ہے، کمزور ہے. آخرت کی رسوائی سب سے بڑی رسوائی ہے. آخرت کی رسوائی یہ انسان برداشت نہیں کر پائے گا. نمبر 2، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ شیطان بہکاتا ہے. دلیل بھی ہے سب کے پاس. آدم علیہ السلام کو بہکا دیا، شیطان نے آدم اور حوا کو بہکا دیا. یہ غلط ہے، غلط ہے. شیطان 2 طرح کے ہیں. شیطان 2 طرح کے ہیں. ایک شیطان انسانوں والا شیطان ہے. شیاطین الانس والجن، قرآن و حدیث کہتے ہیں شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. یہ شیطان انس، انسانوں والے شیطان، جنوں والے شیطان آپس میں چکنی چپڑی باتیں ایک دوسرے کو وہی کرتے ہیں، وسوسہ کرتے ہیں، چکنی چپڑی باتیں ڈالتے ہیں، دھوکے میں ڈالتے ہیں انسانوں کو. انسانی شیطان ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، سنن نسائی کی روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من شیاطین الجن والانس، میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں انسانوں اور جنوں کے شیطانوں سے. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جی ہاں، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنوں کے شیطانوں سے زیادہ برے ہوتے ہیں، زیادہ برے ہوتے ہیں. میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کل رات آپ نے سویا، الحمدللہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے آپ کو صبح سویرے جگا دیا، اللہ کی نعمت ہے. آپ نے غور کیا آپ کے بچے کہاں تھے؟ کیا آپ کے بچے آپ کے گھر میں تھے؟ شہر حیدرآباد میں سارے فلائی اوور بند کر دیے گئے تھے اس ڈر سے کہ ہمارے بچے ویلنگ کریں گے. اس کے باوجود بھی فجر تک گلیوں میں ہمارے بچے آوازیں کرتے ہوئے ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے گھوم رہے تھے.
گناہ کے ڈاکو ہو گئے. ہمیں بھی پرواہ نہیں کہ ہماری اولاد کہاں ہے. یاد رکھو، یاد رکھو، ترمذی کے الفاظ ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، الا وکلکم راعٍ، جو حدیث ہے اس کے ایک خاص لفظ ہے ترمذی کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اہل خانہ کے بارے میں بھی اللہ تم سے پوچھے گا، تمہارے بچوں کے بارے میں اللہ پوچھے گا. جب بچے کو سائیکل دلاتے نا، 6th 7th اسٹینڈرڈ کے بچے کو، اس کو طریقہ بھی بتائیے، طریقہ بھی بتائیے کہ بیٹا یہ سائیکل ہے، تمہارے فائدے کی چیز ہے، تمہیں کام میں لا سکتی ہے، تمہارے کام کو آسان کر سکتی ہے. اس سے دوسروں کو نقصان پہنچانا تمہیں بھی دکھ دے سکتی ہے، سامنے والوں کو بھی دکھ دے سکتی ہے. اور جب بچہ گلی میں ویلنگ کرتا ہے سائیکل لے کر کے، ماں باپ منع نہیں کرتے، یا اڑوس پڑوس والے منع نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بچہ جب 2 ویلر لیتا ہے کالج میں جا کر کے تو پھر ویلنگ کرتا ہے، چھپ کر کرتا ہے، برے دوستوں کے ساتھ جا کر کرتا ہے. نتیجہ ہر دن 2 نوجوان بچوں کی موت کی خبر کے ساتھ آپ کے سامنے آتا. کسی کا سر کھل گیا، کسی کے ہاتھ پیر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ٹکڑوں میں جما کر کے لے جایا جا رہا ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، بڑو اللہ سے ڈرو، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو. پوچھے جاؤ گے اللہ کے پاس. آپ نے بائک دلوائی ہے تو صحیح طریقہ بھی بتائیے، 4 ویلر دلائی ہے تو صحیح طریقہ بھی بتائیے. اگر آپ بغیر صحیح طریقے صحیح تربیت کے آپ دے دیں گے تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کسی انجانے کو ڈاکٹر بنا دیا ہو، جس کا چاہے پیر کاٹے، جس کا چاہے پیٹ پھاڑے، جو چاہے کرے. اللہ المستعان. الغرض، تیسری بات جس سے انسان گناہوں میں کیوں پڑتا ہے، جب آخرت کی فکر نہ ہو، اللہ رب العزت سے غافل ہو جائے. جیسے اللہ نے فرمایا لما نسوا یوم الحساب، آخرت کے دن کو بھلا دیا انہوں نے. نسوا اللہ فانساہم انفسہم، نسوا اللہ، اللہ کو بھول گئے. اللہ کو جب بھول جاتا ہے انسان، آخرت کے دن کو بھول جاتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا لقد جئتمونا فرادا، کہ تم کل قیامت کے دن اپنے ماں باپ اور اپنے قبیلے کے ساتھ نہیں آؤ گے، تنہا تنہا بلائے جاؤ گے، تنہا تنہا حساب دینے کے لیے آؤ گے. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، جیسے اس دنیا میں تنہا آئے تھے اسی طرح اللہ کے دربار میں تنہا پیش کیے جاؤ گے، تنہا پیش کیے جاؤ گے. یاد رکھو کہ کل قیامت کا دن بھی ہے، اللہ کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے. نمبر 4 یا 5، انسان شہوات کی پیروی کرتا ہے، خواہشات نفس کی. پیسہ زیادہ ہو گیا، منمانی ہے، تھوڑی سی عمر جوانی طاقت زیادہ ہو گئی، منمانی ہے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بعد میں بری جنریشن آئی جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور اپنی منمانی کرنے لگے، خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگے. یہ لوگ جہنم میں ضرور داخل ہوں گے. اللہ ہماری اولاد کو محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے. جہنم سے بڑا ڈر لگتا ہے، جہنم سے بڑا ڈر لگتا ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، آمین. نمبر 5، ماحول اور معاشرہ ہے. آپ کا ماحول، آپ کا ایریا، آپ کی سوسائٹی آپ کے بچے کو بگاڑ رہی ہے یا آپ کو گناہوں میں ملوث کر رہی ہے، اس معاشرے کو بدل دیجیے. شریعت یہی کہتی ہے، بلکہ سائنس، میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے. کسی معاشرے میں آپ کی صحت صحیح نہیں ہوتی، کہا جاتا ہے کہ آپ کچھ دنوں کے لیے باہر چلے جائیے. اسی طرح آپ اگر گناہ میں پڑ رہے ہوں، معاشرہ بدل دیجیے، سوسائٹی بدل دیجیے. کسی اچھے آدمی کا کہنا تھا کہ سٹی میں اگر آپ رہنا چاہتے ہو تو ایسی جگہ کرائے پر گھر کو لو جہاں 4,000 بڑھ کر دینا پڑے، کوئی حرج نہیں ہے. جب بچے تمہارے بڑے ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے، 4 کروڑ روپے دو گے تب بھی تمہارے بچے تمہیں نہ ملیں گے. غلط جگہ رہو گے، غلط معاشرے میں رہو گے تو معاشرہ تمہارے بچوں کے اخلاق، کردار سب بگاڑ دے گا. اور بڑے ہونے کے بعد تم چاہو گے کہ بچے مجھے ملیں، میری فرمانبرداری کریں، دنیا کی ساری دولت میں دے دوں، تب بھی تمہارے بچے تمہیں نہیں ملیں گے. لہذا اچھا معاشرہ اپنائیے. آئیے، گناہوں کی کئی قسمیں ہیں. گناہوں کے عام طور پر 2 قسمیں ہم جانتے ہیں، کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ. کبیرہ گناہ اس گناہ کو کہتے ہیں جس میں قرآن مجید میں وعید آئی ہو
جہنم کی سزا سنائی گئی ہو یا پھر لعنت آئی ہو، اور جو توبہ کے بغیر کبھی معاف نہیں ہوتے، اگر انسان بغیر توبہ کیے کہ مر جائے، وہ اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو سزا دے۔ صغیرہ گناہ وہ ہیں جنہیں قرآن و حدیث میں گناہ تو کہا گیا لیکن لعنت نہیں آئی یا اس پر وعید نہیں آئی، یا پھر اللہ رب العزت کچھ نیکیوں کی وجہ سے ان گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جیسے وضو کریں تو وضو کے ہر قطرے کے ساتھ یہ گناہ مٹ جاتے ہیں، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہہ دیں، 100 مرتبہ کہہ دیں، پورے دن کے چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ چھوٹے گناہ ہیں۔ بڑے گناہوں کے اثرات انسانی زندگی پر کیا ہے؟ کچھ اثرات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ گناہ ہماری زندگی میں کیا اثر ڈالتے ہیں، کیا اثر ڈالتے ہیں؟ کچھ ہمیں نظر آتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتے۔ سب سے پہلا اثر، آپ کو علم سے محروم کر دیا جائے گا۔ آپ سمجھ لیں گے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، لیکن آپ یہ سوچیں کہ دینی علم اور توفیق آپ کو نہیں ملے گی۔ دینی علم آپ کو نہیں ملے گا، نمازوں کی، نیکیوں کی توفیق آپ کو نہیں ملے گی، علم سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ نمبر 2، رزق سے محروم کر دیا جائے گا، رزق میں کشادگی نہیں ہوگی، بے برکت ہو جائے گا گھر، بے برکت ہو جائے گا، ہر چیز میں محتاجی نظر آئے گی۔ بہت بڑا بزنس ہوگا لیکن محتاجی آپ کے سامنے ہوگی، ہمیشہ محتاجی کا آپ سامنے دیکھیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، کہ بندہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے ان گناہوں کی وجہ سے جو وہ کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے روگردانی کرے گا، گناہ کرے گا، اس کے لیے اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا۔ نمبر 2، اللہ رب العزت بعض گناہوں کی وجہ سے زندگی میں ہی سزا دے دیتے ہیں، زندگی میں سزا دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لہم خزی فی الدنیا، بعض گناہوں کے لیے اللہ دنیا میں ہی سزا رکھا ہے۔ ذرا سن لیجئے وہ کون سے گناہ بھی ہیں۔ سب سے پہلا گناہ ماں باپ کی نافرمانی۔ ماں باپ کی نافرمانی ایسا گناہ ہے کہ اللہ اس دنیا میں ہی آپ کو رسوا کرے گا، آخرت کا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ دنیا میں رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ آپ نے اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑا ہے، آپ کے بچے اس سے بدتر آپ کو کریں گے، آپ کے مال اور آپ کی جائیداد سے سب سے بے دخل کر دیں گے اور روڈ پر چھوڑیں گے۔ لہذا ماں باپ کی نافرمانی سے ڈریو۔ ماں باپ کی نافرمانی دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے زمین میں فساد مچانا۔ زمین میں فساد کیا ہے؟ کئی طرح کا ہے، جن میں ہمارے نوجوان بچے روڈوں پر گاڑیاں لے کر رات بھر چلاتے پھر رہے ہیں، چاہے نیکی کے نام پر ہوں، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، 5-5 6-6 گاڑیوں کی ٹولی ہے اور آوازیں کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ یاد رکھو، البغی، زمین میں فساد، اللہ دنیا میں اس کی سزا دیتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ دنیا میں بھی اللہ ان کے گناہوں کا سزا، ان کی سزا انہیں دے۔ نمبر 3، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے مسند احمد کے اندر کہ ایک عورت تھی جو جاہلیت میں بدکاری کیا کرتی تھی، غلط کام کیا کرتی تھی۔ ایک آدمی اس کے ساتھ بیٹھا، اسلام لانے کے بعد کچھ گپے ہونے لگے، مذاق مذاق میں اس آدمی نے ہاتھ آگے بڑھا دیا، غلط ارادے سے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ تو اس عورت نے کہا مہ چل دور ہٹ۔ اللہ نے جاہلیت میں جب تک ہم یہ کرتے تھے، اللہ نے اب اسلام کی توفیق نصیب کی ہے، اسلام میں یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، دور ہٹ۔ تو یہ بندہ وہاں سے اٹھا، جیسے ہی مڑ کر چلنے لگا دیوار سے ٹکرا گیا اور سر پھٹ گیا، دیوار سے ٹکرا گیا، سر پھٹ کر خون نکلنے لگا۔ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری فلاں عورت سے ایسی بات ہوئی اور میں نے ایسی حرکت کی، اس کے فوراً بعد ایسا ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے نیک بندے ہو، تم اللہ کے نیک بندے ہو، اللہ نے چاہا کہ دنیا میں ہی تمہیں سزا دے
اور اپنے گناہ کا خمیازہ تمہیں دنیا میں ہی بتا دے، اس لیے اللہ نے چھوٹی سی سزا تمہیں دے کر بتائی۔ لیکن جب اللہ کسی کے ساتھ خیر نہیں چاہتے تو اس کی سزاؤں کو مؤخر کر دیتے ہیں، اس کی سزاؤں کو مؤخر کر دیتے ہیں، جب قیامت کا دن ہوتا ہے تو پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ المستعان۔ تو بعض گناہوں کی سزا انسان کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے، جیسے کہ ادب مفرد کی امام بخاری رحمہ اللہ نے ادب مفرد میں ایک روایت نقل کی ہے، کل ذنب یؤخرہ اللہ الا البغی وعقوق الوالدین وقطیعۃ الرحم۔ ہر چیز کا گناہ اللہ رب العزت مؤخر کر دیتے ہیں سوائے فساد کے، والدین کی نافرمانی کے، اور رشتہ داری کو توڑنے کا گناہ اللہ دنیا میں بتاتے ہیں۔ نمبر 3، ذلت و پشیمانی۔ انسان کو دنیا میں رسوائی اٹھانی پڑتی ہے، ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں میں اللہ نفرت ڈال دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں گناہگار کے لیے نفرت ہوتی ہے۔ اسی لیے بعض مرتبہ دیکھتے ہیں فلاں بچہ فلاں کا بیٹا نہیں کہتے، چرسی کہتے ہیں، فلاں گناہ کرنے والا، فلاں کرائم کرنے والا، یعنی بچے کو اس گناہ سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ المستعان۔ یا سود خور آدمی یا حرام خوری کرنے والا، اس کی پہچان حرام خوری سے ہوتی ہے۔ یہ فائنانس پہ دینے والے، یہ سودی کاروبار کرنے والے، یہ اپنی تجارت میں ڈنڈی مارنے والے، یہ ایسے کرنے والے، اللہ دنیا میں بھی ذلت و پشیمانی عطا کرتے ہیں۔ سلف کا کہنا تھا اب اللہ الا ان یذل من عصاہ۔ اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نافرمانی کرنے والے کو ضرور ذلیل کر کے چھوڑے گا۔ آئیے نمبر 4، انسان کے دل میں تاریکی آ جاتی ہے، گناہ کرتے کرتے دل کالا ہو جاتا ہے، ساتھ ساتھ چہرے سے نور اڑ جاتا ہے۔ ظلمۃ فی الوجہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گناہگار کے لیے کچھ سزائیں یہ ہیں کہ اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، یعنی وہ نور نہیں رہتا جو انسان کے دل میں اور جو انسان کے چہرے پر نور ہوتا ہے۔ نمبر 5، اللہ رب العزت کمزوری عطا کر دیتا ہے۔ کمزوری دیکھنے میں انسان مضبوط نظر آتا ہے، لیکن ایمانی طاقت، اطاعت کی طاقت نہیں ہونے کی وجہ سے وہ کمزور نظر آتا ہے۔ سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن موٹے تازے انسان کو لایا جائے گا اور اللہ کے نزدیک وہ لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں ہوگی۔ تو کیا فائدہ ایسے جسم کا، کیا فائدہ ایسے جسم کا، ایسی طاقت کا جو اللہ کے پاس کچھ کام نہ آئے۔ یاد رکھیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی درخت پر چڑھے تو ان کی پتلی ٹانگیں دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسکرانے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم یہ ٹانگیں دیکھ رہے ہو کتنی پتلی ہیں، لیکن اللہ کے پاس یہ بڑی بھاری ہیں، کیونکہ ان کے دل میں، سینے میں قرآن ہے، علم ہے، خشیت الہی ہے۔ انسان کے موٹاپے اور باریکی سے کچھ نہیں ہوتا، اس کا دل، اس کا ایمان، اس کی نیکیاں اسے مضبوط بناتی ہیں۔ اور نمبر 6، اللہ رب العزت دنیا کے معاملات کو تنگ کر دیتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ دنیا میں اللہ ایمان والے کے لیے آسانیاں عطا کرتے ہیں تو گنہگار کے لیے اس کے معاملات تنگ ہو جاتے ہیں، ساتھ ساتھ اس کی زندگی بھی تنگ ہو جاتی ہے، زندگی تنگ ہو جاتی ہے، گناہ کرنے والے کی زندگی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ جیسے حدیث میں آیا کہ صلہ رحمی کرو تو عمر بڑھے گی، رزق بڑھے گا، گناہ کرو، رشتہ داری کو کاٹو تو عمر تنگ ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ زندگی کے معاملات تمہارے تنگ ہو جائیں گے۔ اللہ المستعان۔ اور اسی طرح سے سب سے بڑی سزا 7ویں نمبر پر انسان کے دل پر مہر لگا دیا جاتا ہے۔ اللہ المستعان۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اللہ نے ان کے گناہوں کی بدولت ان کے دلوں کو تنگ کر دیا، زنگ لگا دیا، اور ختم علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیا۔ ام علی قلوب اقفالها، مہر لگ جاتی ہے تو پھر توفیق الہی نہیں ہوتی۔ جیسا مومن کے لیے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جب اللہ نیکی کی راہ کھولتا ہے تو سینہ بھی کھول دیتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے، دل کشادہ ہو جاتا ہے۔
اور جب انسان گناہ کرتا ہے، کفر میں پڑتا ہے، تو نیکی کی راہیں بند ہو جاتی ہیں، نیکی کی راہیں بند ہو جاتی ہیں، دل اس کا تنگ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 8، حیا نکل جاتی ہے۔ حیا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوپٹہ اوڑھ لیں۔ ازاں ہو گئی عورتیں دوپٹہ اوڑھ رہی ہیں، ساڑی کا پلو اپنے اوپر لے رہی ہیں۔ حیا یہ نہیں ہے، حیا یہ نہیں کہ آپ مسجد آئیں تو صرف ٹوپی جھبا پہن کر آ جائیں۔ حیا یہ ہے، جیسے سلف نے کہا کہ گناہوں کو دیکھو تو رک جاؤ، ڈرو اللہ سے۔ یہ حیا تمہیں برائی کرنے سے روکے۔ من لم یکن لہ حیاء یحجزہ عن محارم اللہ، جس کے پاس وہ حیا نہیں ہے جو اسے برے کاموں سے روکتی ہو، برائی سے روکتی ہو، ایسی حیا چاہیے۔ نمبر 9، ہر گناہ دوسرے گناہ کو جنم لیتا ہے۔ انسان ایک برائی کرتا ہے تو اس کے بعد پھر دوسری برائی کرتا ہے، پھر تیسری برائی کرتا ہے، کرتے 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 برائیوں کی کھائی میں کہیں کھو جاتا ہے۔ وہی انسان جب نیکیاں کرتا ہے تو ایک نیکی دوسری نیکی کو جنم لیتی ہے، ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کرتا ہے۔ اور چھوٹے گناہ ہوں تو یقیناً یہ نیکیاں ان چھوٹے گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ ان الحسنات یذھبن السیئات۔ لیکن برائیوں کو جنم لیتی ہیں۔ ایک جھوٹ 100 جھوٹ جنم لیتا ہے، ایک چوری کئی گناہوں کو جنم لیتی ہے، ایک رشتہ داری کو کاٹنا کئی برائیوں کو جنم لیتا ہے۔ ان السیئہ بعد السیئہ، ہر گناہ دوسرے گناہ کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ آخری بات، 10ویں بات یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سے بے رخ ہو جاتے، اللہ رب العزت اس کے اوپر نظر کرم نہیں کرتے۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ نظر کرم نہیں کریں گے۔ مومن وہ ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ مومن اپنے رب کی رویت کو پائیں گے، اپنے رب کی رویت کو پائیں گے۔ جنت کی ساری نیکیوں پر بڑھ کر یہ نیکی ہوگی، جنت کی ساری اچھائیوں پر بڑھ کر یہ اچھائی ہوگی کہ اپنے رب کو ہم واضح طور پر دیکھیں گے۔ اللہ تو ہمیں اپنی رویت نصیب فرما۔ اور کافروں کے لیے یا گنہگاروں کے لیے سزا ہوگی کہ ان کے چہرے ووجوہ یومئذ باسرہ، کہ ان کے چہرے بوسیدہ ہوں گے، مرجھائے ہوئے ہوں گے، اور اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ کبھی نگاہ بھی اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، نہ ان سے بات کریں گے، ان کے لیے سزا ہوگی، دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک اپنی ازار کو نیچے، ٹخنے سے نیچے رکھ کر تکبر سے گھومنے والا، ان میں سے ایک والدین کی نافرمانی کرنے والا، ان میں سے ایک وہ عورت بھی ہے جو اپنے شوہر کی خواہشات کو پوری نہیں کرتی، ساری رات فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ بعض روایتوں میں ان میں سے یہ وہ شخص بھی ہے جو احسان کر کے، نیکی کر کے احسان جتاتا ہے، رشتہ داروں پر نیکیاں کی اور اس کے بعد احسان جتاتے پھر رہا ہے، مسجد کے لیے کچھ خیر کیا اس کے بعد لوگوں میں بولتا پھر رہا ہے، احسان جتانے والا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان گناہوں سے بچائے۔ بعض روایتوں میں سنن کی ان میں سے وہ انسان بھی ہے جو قدر کو جھٹلاتا ہے، تقدیر کو جھٹلاتا ہے۔ الغرض نیکی کے اچھے نتائج ہیں جو انسان کی زندگی پر نمودار ہوتے ہیں، تو اسی طرح گناہوں کے برے اثرات ہیں جو انسان کی زندگی پر نمودار ہوتے ہیں۔ لہذا گناہوں سے بچنا ہر مومن کا شیوا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ساری امت اسلامیہ کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے اہل خانہ کو، ہمارے اہل شہر کو، اس شہر والوں کو ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى۔ اللہ رب العزت گناہوں سے توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ گناہوں سے توبہ کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ لہذا اے گنہگارو، اللہ رب العزت کا فرمان ہے: توبوا الی اللہ جمیعا وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ۔ اور اللہ نے کہا: لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ ہر قسم کے گناہ معاف کرتے ہیں، اللہ ہر قسم کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ شرک ہو، کوئی بھی گناہ ہو، اس دنیا میں توبہ کر لے۔ توبے کا دروازہ کھلا ہے، جب تک کہ توبے کا دروازہ کھلا ہے آپ کے لیے توبہ ہے۔ جب توبے کا دروازہ بند ہو جائے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، سانسیں اکھڑنے لگیں، تو پھر توبہ کی مہلت نہیں ہوگی۔ اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو، قبل اس کے کہ تمہارا جنازہ نکلے، تمہاری ڈولی نکلے، اس سے پہلے گناہوں سے توبہ کر لو۔ اللہ رب العزت ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے، اس ظلم کو لوٹا دو، کیونکہ ظلم کل قیامت کے دن کئی بڑے گناہ بن کر آئے گا، کئی اندھیرے بن کر آئے گا، کئی گناہ بڑھ جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ظلم سے بچائے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ظلم سے بچائے، ہر قسم کے بڑے گناہ سے بچائے۔ عباد اللہ، ان اللہ امرکم بامر عظیم بدأ فیہ بنفسہ وثنى بالملائکۃ فقال قولا عظیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ ادعوا اللہ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر جماعة المسلمین، اللہم احفظنا واحفظ المسلمین فی کل مکان واجنبنا وبنینا ان نعبد الاصنام۔ رب اجعل لنا مقیمی الصلاة ومن ذریتنا ربنا وتقبل دعاء۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم عاف مبتلانا ومبتلى المسلمین، اللہم فک اسرانا واسر المسلمین، اللہم اقض الدین عن المدینین، اللہم اقض الدین عن المدینین، اللہم انا رحمتک نرجوک، اللہم انا رحمتک نرجوک، فلا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ولا اقل من ذلك، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللہم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللہم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، اللهم صيبا نافعا، اللهم اسق عبادك وبهائمك، اللهم اسق عبادك وبهائمك يا الله، اللهم اغفر لنا واغفر لوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأكبر۔